اللہ رب العالمین جو خود خالق ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی، بڑا اکرام کیا، اس کو عزتوں سے نوازا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا یہ شفا ہے، شفا دونوں حوالوں سے، ہدایت کے حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی اور جسمانی حوالے سے۔ جب مشکل میں ہو تو اللہ کو پکار رہے ہو، جب آسانی میں ہو تو اللہ کو بھول جاتے ہو، یہ تمہارا جو رویہ ہے یہ درست نہیں۔ انسان کو قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، وہ حاضر ہوگا اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ تو جس شخص کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ امام وہ ہے کہ جس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جس کی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جتنے بھی دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان پر ہمیشہ سوسائٹی کا یہ پریشر ہوگا کہ وہ بات کریں جو سوسائٹی سننا چاہتی ہے، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور دین اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک، ربکم تمہارا رب، الذی وہ ذات ہے، یسجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کر سکو اللہ کی فضل سے، انہو بے شک، کان بکم وہ اللہ ہے تمہارے ساتھ، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ تم پڑھ رہے ہیں اگلی تقریباً 4-5 آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے اور اپنے جو عذاب ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے، اس سے ڈرایا بھی ہے۔ تو ایک نعمت ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلائی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی کچھ تفصیلات آپ سورہ النحل میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ سمندر پہ، پانی پہ اللہ رب العالمین نے کشتیاں بھی چلائیں، اور اسی سمندر سے اللہ رب العالمین رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اسی سمندر سے اللہ رب العالمین بہت سے خزانے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہی معنی ہے کہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا جو فضل اس سمندر میں موجود ہے اس کو تم تلاش کر سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں سمندر میں رکھی ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، وَإِذَا مَسَّكُمْ اور جب چھوتا ہے تمہیں، الضُّرُّ نقصان یا کوئی تکلیف، فی البحر سمندر میں، ظل گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ تم تمام معبودوں کو بھول جاتے ہو۔ فلما نجاکم پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے، الی البر خشکی کی جانب، اعرضتم تو تم فوراً منہ موڑ لیتے ہو، وکان الانسان اور انسان تو ہے ہی، کفورا انتہائی کفر کرنے والا۔ تو یہ ایک نعمت بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، اور اس نعمت کے بدلے میں انسان کا جو عمل ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو، سمندر کی موجیں بلند ہوتی ہیں، تو بڑے بڑے بہادر اس موقع پہ خوف پہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پانی کی بلند لہریں اور موجیں دیکھ کر کوئی بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا، اور پھر ایک ہی آسرا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے انسان کو محفوظ کر لے۔ آج بھی انسان نے بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز، شپس بنا لی ہیں،
لیکن جب بھی سمندر میں طغیانی آئے، کوئی طوفان آئے، تو یہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ تنکوں کی مانند بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو فوجیں ہیں اور اللہ کا جو لشکر ہے ان میں سے ایک سمندر ہے۔ تو انسان جب وہاں بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس کو نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ رویہ انسانوں کا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا تو اس سے بھی جو ہے وہ برا رویہ ہے، مشرکین سے بھی بدتر رویہ ہے، کہ سمندر میں بھی ہوں اور وہاں پر بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے، غیر اللہ کو ہی یاد کریں گے، اور اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے خلیفہ کو دعائیاں دیں گے، آوازیں لگائیں گے۔ تکلیف کے موقع پر بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا۔ مشرکین مکہ میں کم از کم اتنی خیر تھی کہ تکلیف کے موقع پر اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو اللہ یاد نہیں آتا، اور یہ ہم نے حالات دیکھے بھی ہیں ایسے مشرکین کے، خصوصاً یہ سیلاب کے زمانے میں سیلاب آیا ہوا ہے اور کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، شہر ڈوب گئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے غیر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور غیر اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ناشکری اور کفر قرار دیا کہ جیسے خشکی میں پہنچتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے معبودوں کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم، کہ دھسا دے تمہیں، جانب البری، خشکی کے ایک جانب، خشکی کے ایک حصے میں، اور یرسل علیکم، یا بھیجے تم پر، حاصبا، آندھی، ثم لا تجدو، پھر تم نہ پاؤ، لکم، اپنے لیے، وکیلا، کوئی مددگار۔ تم سمندر میں تو اللہ کو یاد کر رہے ہو، اور سمندر سے باہر نکلتے ہی تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ سمندر میں پکڑ سکتا ہے وہ خشکی میں نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ چاہے تو تمہیں خشکی میں دھسا دے۔ تم سمندر میں ڈر گئے تھے کہ پانی میں غرق نہ ہو جاؤ، اللہ چاہے تو اس زمین کو پھاڑ کے تمہیں اس زمین کے اندر دھسا دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ کی طاقت ہے۔ تو چاہے سمندر ہو چاہے خشکی ہو، انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے اور اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ پھر مزید فرمایا کہ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم، کہ تمہیں دوبارہ لے جائے اللہ، فیہ، اس سمندر میں، تارتن اخرى، دوبارہ لے جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں لے جائے دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم، اور بھیجے تم پر، قاصفن، توڑ دینے والی، من الریح، ہوا، یعنی ایسی آندھی بھیجے جو تمہاری کشتیوں کو، تمہارے جہازوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دے، فیغرقکم، اور تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدو، پھر تم نہیں پاؤ گے، لکم، اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، بہی، اس معاملے پر، تبیعا، کوئی پیچھا کرنے والا۔ یعنی اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور وہاں تم پر تیز آندھی بھیجے، تمہارا جہاز، تمہاری کشتیاں اٹھا کے پٹخ دے اور توڑ دے اور تمہیں اس سمندر میں غرق کر دے۔ اور جب یہ ہوگا تو تم ہمارا پیچھا کرنے والے کوئی نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کے تعاقب میں جا کر اللہ رب العالمین کی پکڑ کرنا یا گرفت کرنا، یہ کس کے بس کی بات کہ تو نے کیوں فلانے کو غرق کیا، فلانے کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین کی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت اور قدرت ایسی ہے۔ ہاں، انسانوں میں ہوتا ہے کہ آج عروج ہے تو کل زوال ہے، ایسے بادشاہ گزرے، ایسے حکمران گزرے جنہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کی پکڑ کی، تشدد کیا، اذیتیں دی، ان کو قید و بند کی مصیبتوں سے گزارا، پھر انہی لوگوں نے جن کو انہوں نے قید و بند میں ڈالا تھا، مصیبتوں میں ڈالا تھا، انہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس بادشاہ کے زوال کو دیکھا۔
اس حکمران کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا یا ان کی پکڑ کی گرفت کی خود اپنا بدلہ لے لیا. لیکن جب اللہ رب العالمین کسی کو سزا دینے پر آئے تو اللہ رب العالمین کے پیچھے کوئی نہیں جا سکتا. جب اللہ تہیہ فرما لے کسی کو اجاڑ کے رکھنے کا، کسی کو تباہ و برباد کر دینے کا، پھر اللہ رب العالمین کو نہ کوئی اس ارادے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. تو یہ آیات کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ دیکھو، جب مشکل میں ہو تو اللہ کو پکار رہے ہو، جب آسانی میں ہو تو اللہ کو بھول جاتے ہو. یہ تمہارا جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے. اپنے رویے کو استقامت پہ رکھو، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے. ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے اور ناشکروں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے تعلق سے ایک اہم انکشاف فرمایا اور ان کے حوالے سے جو حقیقت حال ہے اس کو بیان فرمایا. فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور تحقیق ہم نے عزت دی ہے، اکرام کیا ہے اولاد آدم کا. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو سوار کیا، فی البر، خشکی میں بھی، والبحر، اور سمندر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات، بہت سی پاکیزہ چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ، بہت سے، ممن خلقنا، ان مخلوقات میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، بہت بڑی فضیلت. تو اللہ رب العالمین نے آیت کے آغاز میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی تکریم کی. اللہ رب العالمین اولاد آدم کی تکریم فرما رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے مخلوقات کو پابند کیا کہ وہ بنی آدم کی تکریم کرے، یہ نہیں فرمایا. ہم نے خود بنی آدم کی بڑی تکریم کی. اللہ رب العالمین جو خود خالق ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی، بڑا اکرام کیا، اس کو عزتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑے مقام اور احترام سے اولاد آدم کو نوازا ہے. اب کیسے نوازا ہے اولاد آدم کو، اس کی کچھ تفصیلات جو 3 الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، 3 جملوں میں. حملناہم فی البر والبحر، ہم نے ان کو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی سوار کیا. مخلوقات سواری نہیں کرتی ایک دوسرے کے اوپر. یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اعزاز دیا کہ وہ دیگر مخلوقات پہ سواری کرتا ہے. اور پھر وہ سواری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق بھی ہوتی ہے، اور خود انسان کی دریافت کردہ مخلوق بھی، جس کی قوت اور طاقت اور اس کا جو ایک تصور ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ذہن میں ڈالا. تو آج انسان سفر کر رہا ہے، گاڑیوں پر بھی سفر ہو رہا ہے، موٹر سائیکل پہ سفر ہو رہا ہے، ٹریکٹر پہ سفر ہو رہا ہے، اور جہازوں پہ سفر ہو رہا ہے، بسوں پہ سفر ہو رہا ہے. یہ ساری مخلوقات انسان نے بنائی، اس کی طاقت اور قوت اللہ رب العالمین نے دی. تو سمندر میں بھی سفر ہے، خشکی میں بھی سفر ہے. ایک تو یہ اکرام. فرمایا کہ ہم نے ان کو طیبات عطا فرمائی. تمام چیزوں میں سے جو دنیا میں موجود ہیں فقط طیبات ہم نے ان کو عطا کی. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے لیے طیبات کو چھوڑ کے خبائث کی طرف چلا جائے. اب اللہ رب العالمین نے حلال کیا کیا کہ تم بکرا کھاؤ، تم گوشت کھاؤ، تم اونٹ کھاؤ، تم گائے کھاؤ. وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ چلا جائے خنزیر کھانے، وہ چلا جائے مردار کھانے، وہ سانپوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہو. اب یہ تو اس نے اپنے آپ کو خود اپنے مقام سے گرا دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو طیبات عطا فرمائی تھی کہ تم پانی پیو، تم پھلوں کا رس پیو، اور وہ جا کے شراب پینا شروع کر دے، گندگی پینا شروع کر دے. تو یہ انسان نے اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیا. اور پھر اہم بات تکریم کے تعلق سے وہ یہ کہ فرمایا کہ ہم نے بہت سی مخلوقات پہ انسان کو فضیلت دی، بہت سی مخلوقات. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیسے فضیلت دی ہے کہ اولاد آدم کو یا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. اپنے ہاتھوں سے، خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے تمہیں پیدا کیا. جبکہ باقی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا، لفظ کن کے ذریعے سے.
تو یہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی لیے علماء میں ایک یہ مسئلہ، یہ بحث آتی ہے کہ کیا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. یہ بھی ایک بحث آتی ہے کہ کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے. اس میں صحیح اور درست رائے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، اور بھی دیگر بہت سے علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور یہی واللہ عالم درست موقف ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ وہ انسان جو مومنین ہے، جو اہل ایمان ہے، جو صالحین ہے، یہ اہل ایمان فرشتوں سے افضل ہے. یہ اہل ایمان فرشتوں سے افضل ہے. جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، وہ افضل ہے کن سے؟ فرشتوں سے. اور وہ لوگ جو کفار ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ فرشتوں سے تو کیا، وہ دیگر جانداروں سے بھی افضل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تو اضل ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہ بدترین مخلوقات میں سے ہیں. تو جو مومنین ہیں وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہیں، اور جو کافرین ہیں وہ بدترین مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے ان کو شمار فرمایا ہے. تو یہ بڑی ہی ایک اہم آیت جو ہمیں ہماری حیثیت اور ہمارا مقام بتاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور دین اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہو. اسی کی انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. آگے فرمائے کہ یوم ندعو، اس دن جب ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام لوگوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ شخص جس کو اس کی کتاب، فمن اوتی پر جو دیا گیا، کتابہ اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یقرؤون یہ پڑھیں گے، کتابہم اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، فتیلا کے برابر. فتیلا کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی میں آپ نے ایک دراڑ دیکھی ہوگی، اس دراڑ میں ایک چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو عربی میں فتیلا کہتے ہیں. یعنی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی یہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا ان پر ظلم کیا جائے گا، نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ کہ جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، ان کے پورے پورے اعمال کو لکھا جائے گا، ان کے پورے پورے اعمال کا بدلہ ان کو، ثواب ان کو دیا جائے گا. تو آیت کے آغاز میں فرمایا کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں امام سے کیا مراد ہے؟ علماء نے، مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے. امام کا ایک معنی جو علماء نے ذکر کیا وہ ہے نامہ اعمال، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا وَأَحْصَيْنَا فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، فی امام مبین، امام مبین کے اندر، یعنی نامہ اعمال میں یا لوح محفوظ میں. تو معنی یہ کہ ہر انسان کو قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، وہ حاضر ہوگا اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ. اس کے بعد پھر وزن کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کے بعد پھر حساب ہوگا. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے قیامت میں وہ نامہ اعمال کا ہے. سب سے پہلا مرحلہ نامہ اعمال کا ہے، اس کے بعد میزان ہے، اس کے بعد حساب ہے. بعض علماء نے حساب پہلے ذکر کیا، میزان بعد میں ذکر کیا، لیکن سب سے پہلا جو مرحلہ ہے قیامت والے دن وہ نامہ اعمال کا ہے، کہ جس سے یہ وضاحت ہو جائے گی کہ اس شخص کا شمار کن میں ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے یا یہ جہنمیوں میں سے ہے. تو جو جنتی ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، لیکن یہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کے بعد پھر اور بڑے مراحل ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ،
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان قریب اس کا حساب بھی بڑا آسان لیا جائے گا. تو پہلے نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. تو یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال. بعض مفسرین نے یہ اختیار کیا. اور ایک موقف یہ ہے کہ امام سے مراد واقعتاً امام، یعنی ہر شخص کو اس شخصیت کے ساتھ بلایا جائے گا جس کو اس نے اس دنیا کے اندر اپنا امام بنایا. تو جو بھی جس کا امام بنا ہے، چاہے وہ ائمہ ہدا ہو یا چاہے ائمۃ الضلال ہو. تو ائمۃ الضلال بھی ہوتے ہیں، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. فرمایا کہ ہم نے آل فرعون کو ایسے امام بنا دیے کہ جو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے. یعنی آل فرعون جو ہے وہ اپنے زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ ممکن ہے کہ دجال کے آنے تک، آل فرعون کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ کو گمراہ فرقوں کے اندر ملیں گے. یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ آج تک جو ہے وہ احرام مصر کو بڑی بڑی جو اس طرح کی جماعتیں ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وہ آج تک جو ڈالر کے اوپر آپ دیکھ لیں تو اس میں احرام مصر کی اور ایک آنکھ کی تصویر بنی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ائمۃ الضلال بنایا، آل فرعون کو. اور جو رسول ہیں وہ ائمۃ الہدا ہیں، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کون ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال قرآن مجید نے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ کل قیامت والے دن مجھے میرے امام کے ساتھ بلایا جائے. تو مجھے اپنے امام کا سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے. تو میرا امام کون ہے؟ میرے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً میں قیامت والے دن اپنے لیے جس امام کا انتخاب کروں گا، اس امام کے لیے سب سے بہترین شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے کہ جس نے شفاعت کرنی ہے، نہ کہ وہ کہ جس کو شفاعت کی ضرورت ہے. میرا امام وہ میرے لیے بہتر ہے کہ جس کو شفاعت کی ضرورت ہو، یا میرے لیے وہ امام ضرورت ہے کہ جس نے میرے لیے شفاعت کرنی ہے؟ یقیناً مجھے وہ ضرورت ہے کہ جس نے میرے لیے شفاعت کرنی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے امام کسی امتی کو نہ مقرر کیجیے. ہاں، عالم ہو سکتے ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، اور علماء ہو یا عوام ہو یا صالحین ہو، جو بھی ہو، حتیٰ کہ صحابہ ہو، ان کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو جس شخص کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہے کہ جس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جس کی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو یہ آیت پڑھ کے اس امت کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں کسی امتی کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ کل پیش ہونا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں. تو میں اپنا امام افضل سے افضل ترین شخصیت کا انتخاب کروں. تو یہ جو اہل کتاب جو کتاب دی جائے گی اہل ایمان کو، ان کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی. اور آگے فرمایا کہ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص اس میں اندھا رہا، فی ہذہ اس میں، کس میں؟ اس دنیا میں یا اس دنیا کی زندگی میں. اعمی اندھا ہوا، فہو فی الآخرۃ، تو وہ آخرت میں بھی اعمی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہوگا. اس دنیا میں اندھا رہا، یہ نابینا پن، یہ اندھا پن، اس سے مراد کوئی حصی اندھا پن نہیں ہے کہ وہ نظروں سے بلائنڈ ہو جائے اور آنکھیں اس کو نظر نہ آتا ہو. یہ مراد نہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. اس سے مراد کیا ہے کہ جس بندے کو حق نظر نہیں آتا، دیکھ رہا ہے لیکن اس حق کو سمجھنے کی بصیرت اس کے پاس موجود نہیں. اللہ رب العالمین اس کو سمجھ نہیں دیے اس حق کو قبول کرنے کی. اس کو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو قرآن مجید نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کی آیات نظر آ رہی ہیں، احادیث نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کو وہ اس حقیقت کی نظر سے دیکھ نہیں پا رہا، سچی نظر سے اس کو دیکھ نہیں پا رہا. فرمایا قیامت والے دن وہ اندھا ہوگا، وہ واقعی اندھا ہوگا. اس دنیا میں تو وہ اندھا تھا معنوی انداز میں، لیکن قیامت کے دن وہ واقعی اندھا ہوگا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی.
قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ جو اس دنیا میں جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا تو قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ شخص یہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو نے، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو مجھے دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى، کہ کیا دنیا میں تیرے سامنے آیتیں آتی تھیں تو جان بوجھ کے بلا دیتا تھا، آج تجھے بھی بلا دیا گیا، تجھے بھی نظر نہیں دی گئی، بصارت تجھے عطا نہیں کی گئی، اور آخری دنیا میں آخرت میں زیادہ گمراہ ہوگا، یعنی جنت کے راستے سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ چند آیات جو کہ قیامت کے تعلق سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو 3 آیات آگے ہم پڑھیں گے، یہ 3 آیات اگرچہ نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن یہ 3 آیات خصوص عموماً پوری امت کے لیے اور خصوصاً ان افراد کے لیے جنہوں نے دعوت دین کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، جن کو ہم داعی کہتے ہیں، جو دعات ہیں، بلانے والے دین کی طرف، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں نصیحت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وہ ان کادو، اور اگرچہ بے شک کہ وہ قریب تھے، لیفتنونک، کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں، عن الذی، اس چیز سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، لتفتری، تاکہ آپ جھوٹ باندھیں، علینا، ہم پر، غیرہ، اس وحی کے علاوہ، وَإِذًا، اور اس وقت، لَاتَّخَذُوكَ، یہ ضرور بنا لیتے آپ کو، خلیلا، بڑا پکا دوست۔ آگے آیت کا ترجمہ کر لیں پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، ان ثبتناک، کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد کدت، تو تحقیق آپ قریب تھے، ترکنو، کہ آپ جھک جائیں، الیہم، ان کی جانب، شیئن قلیلا، تھوڑا بہت، تھوڑا سا آپ ان کی جانب جھک جائیں۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا کے آپ کو مجبور کریں کہ آپ اس وحی کے علاوہ کچھ اور بات ان سے کہیں، یعنی آپ قرآن مجید کی آیات کو ترک کر دیں، آپ احادیث کو ترک کر دیں، آپ کوئی ایسی بات ان سے کہیں جو ان کو بڑی پسند آ جائے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور فرمایا کہ اگر ہم، یعنی اللہ رب العالمین، ہم آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ آپ پھسل جاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، ان پر سوسائٹی کا اتنا پریشر تھا کہ ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے، ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو چھوڑ کے کچھ اور بیان کرتے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا کہ جیسے ہی آپ اس قرآن کو چھوڑتے، جیسے ہی آپ اصل دین کو چھوڑ دیتے، آپ وحی کو چھوڑ دیتے، یہ پورے مشرکین مکہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، آپ کی فالوئنگ بہت بڑھ جاتی، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا فالوورز بہت ہو گئے، تو فالوئنگ آپ کی بہت بڑھ جاتی، آپ کے چاہنے والے بہت ہو جاتے، آپ کو پسند کرنے والے بہت ہو جاتے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن، اس وقت، لأذقناک، ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیاتی، دنیا کی زندگی کا دگنا عذاب، وضعف المماتی، اور موت کا دگنا عذاب، ثم لا تجدو، پھر آپ نہ پاتے، لکا، اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، نصیرہ، کوئی مددگار۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کرتے تو آپ کو بڑا عذاب ہوتا، دگنا عذاب ہوتا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو یہاں 2 باتیں سمجھنے کی، ایک بات یہ کہ جتنے بھی دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان پر ہمیشہ سوسائٹی کا یہ پریشر ہوگا کہ وہ بات کریں جو سوسائٹی سننا چاہتی ہے، جو معاشرے میں
جس کی ایکسیپٹنس ہے، جس کو لوگ قبول کر رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جی آپ توحید کی بات نہ کریں، آپ شرک کی بات نہ کریں، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے. آپ سنت اور بدعت کی بات نہ کریں، آپ نماز کی طرف بلائیں. نماز کی طرف کون منع کرے گا؟ آپ کو نماز کی طرف بلائے. آپ گناہوں سے روکیں نا. آپ بس یہ بولیں کہ جی گانے نہ سنو، فلمیں نہ دیکھو، شراب نہ پیو، یہ بولیں. آپ اس شرک کی اور توحید کی اس قسم کی باتوں میں کیوں آپ جاتے؟ کیوں؟ دیکھیں نماز کی بات پہ کوئی مسلمان خفا نہیں ہوگا، کوئی مسلمان خفا نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو. آپ اس کو بولیں نماز پڑھے، وہ کہے گا ہاں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. کسی کو گناہ سے آپ روکیں گے نا اچھے انداز سے، وہ خفا نہیں ہوگا. لیکن جب چوٹ پڑے گی نا اس کے عقیدے کے اوپر تو اس کو تکلیف ہوگی. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی سر توڑ کوششیں کی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری سے منع کرتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں کی نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے منع کرتے تھے. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی، اور وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے منع کرتے تھے. اور یہی وہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ سوسائٹی کے پورا پریشر ہوگا آپ کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی دعات، جو اسکالرز، جو علماء اس کی بات کرتے ہیں، ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی سوسائٹی کے اندر. ان کو لوگ سننا نہیں چاہتے، ان سے نفرت کی جاتی، ان کے خلاف محاذ آرائی کھڑی کر دی جاتی. اور جو لوگ اس کو ہمارے کہتے ہیں جو امت کے لیول کی بات کریں، آپ امت کے لیول کی بات کیا ہے کہ جب آپ نماز کی بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، آپ گناہوں کی بات کریں، یہ شرک بدعت سنت بدعت میں نہ لگیں. آپ یہ کون سی باتیں آپ نے شروع کر دی؟ یہ تو فرقہ واریت میں آپ چلیں گے. تو آپ امت کے لیول کی بات کریں، آپ سارے فرقوں سے اٹھ کر آ جائیں. والعیاذ باللہ توحید اور شرک کی بات کو اپنے فرقہ واریت میں ڈال دیے، سنت اور بدعت کی بات کو آپ نے فرقہ واریت میں ڈال دیے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو اصل دعوت ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے بلایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. تو یہ تو تمام انبیاء کی دعوت رہی. تو تمام انبیاء کیا فرقہ پرست تھے؟ نہیں. اصل دعوت یہ دعوت. اور دوسری بات یہ کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہدایت کی دلیل نہیں ہے. اگر کسی انسان کو سوسائٹی میں قبول عام حاصل ہے، مقبولیت حاصل ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درست بات کر رہا ہے. اور ایسے انسان کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے دگنا عذاب رکھا ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی. تو یہ بڑی اہم آیات ہے کہ جو کہ دعوت دین دینے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنی اصلاح کے لیے ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے. وَإِن كَادُوا، اور یہ کہ وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ پھسلا دیں آپ کو، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں، منہا، اس زمین سے، وَإِذًا، اور اس وقت، لا يلبثون، وہ نہیں ٹھہریں گے، خلافک، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا وقت. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ایک تدبیر اور ان کی سازش کو بیان کرتے ہوئے نازل فرمائی ہے. مشرکین مکہ نے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دیں، اور مختلف انہوں نے اس کے لیے طریقے بھی آزمائے، آپ کو تکلیف دینا، آپ کو پریشان کرنا، تاکہ کسی طریقے سے آپ مکہ چھوڑ کے کسی اور علاقے چلے جائیں. اور ان پریشانیوں میں آپ نے ایک دفعہ مکہ چھوڑ بھی دیا. آپ جناب ابو طالب اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 11 ہجری میں آپ طائف تشریف لے گئے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ وہاں لوگوں کو دعوت دی جائے، اگر وہ قبول کر لیں تو وہیں اپنا علاقہ، وہیں ٹھکانہ بنا لیا جائے. لیکن وہاں کے لوگوں نے اہل مکہ کی طرح کہیں رویہ اختیار کیا، بلکہ ان سے بھی بدتر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں نہلا دیا. تو آپ واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی اہل مکہ کی یہ کوششیں جاری رہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے مشرکین کا ارادہ تبدیل ہو چکا تھا، اور اب مشرکین کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے.
پہلے ارادہ یہ تھا کہ جلا وطن کر دیا جائے، لیکن جب دیکھا کہ اب مدینہ جو ہے وہ ایک بیس کیمپ بن گیا ہے مومنین کا، اور وہاں اب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ اور جس رات یہ پلاننگ ہوئی شہید کرنے کی، وہی رات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے منتخب فرمائی۔ تو پھر آپ جو گئے وہاں سے وہ اپنے ارادے سے گئے، مشرکین مکہ کے نکالنے پر نہیں گئے بلکہ اپنے ارادے سے گئے، اسی لیے ہم اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ جب آپ اس زمین سے چلے جائیں گے، اس مکہ سے، تو مکہ والے آپ کے پیچھے زیادہ عرصہ رہ نہیں پائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ مارے گئے، اور فقط تقریباً 8 سال میں مکہ فتح ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ تو فقط 8 سال کے عرصے میں آپ دوبارہ مکہ تشریف لائے اور آپ نے مکہ فتح کر لیا۔ تو فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا، سنت یہ طریقہ ہے، من ان لوگوں کا، قد ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، ولا تجدوا اور آپ نہیں پائیں گے، لسنتنا ہمارے طریقے کے لیے، تحویلا کوئی تبدیلی۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی رسولوں کے لیے انتخاب فرمایا کہ جتنے بھی رسولوں کو لوگوں نے اذیت دے کر اپنی علاقے سے نکالا، تو ان تمام علاقے والوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا۔ اس کی مثال قوم عاد ہے، اس کی مثال قوم سمود ہے، ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا، تو یہ قوم تمام برباد کر دی گئی۔ اور بہت سے ایسی اقوام ہوں گی جن کی ہمیں خبر نہیں دی گئی، لیکن بتا دیا گیا کہ جب بھی کسی رسول کو اس کی قوم نے نکالا ہے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے رسول کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے۔ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے کی وجہ سے، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن کی نماز قائم کیجئے، ان قرآن الفجر، بے شک فجر کی تلاوت یا فجر کا پڑھا جانا، کان مشہودا، یہ وہ وقت ہے کہ جب حاضر ہوا جاتا ہے، یہ حاضری کا وقت ہے، ومن اللیل، اور رات میں سے، فتہجد، آپ تہجد پڑھیے، بھی اس رات کی، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، نافلۃ نفل سے مانا اضافی کوئی چیز آپ کے لیے اضافی ہے، عسا قریب ہے، ان یبعثک کہ مبعوث کرے آپ کو، ربک آپ کا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے جو نمازوں کے اوقات ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اقیم الصلاۃ کہ آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، یہ ذہن میں رکھیے کہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ اسراء کی آیات ہیں، اسراء معراج سے بعد، اور اسراء اور معراج میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا فرما دی تھی، واجب کر دی گئی تھی، اگرچہ ان کی تعداد وہ نہیں تھی جو بعد میں مدینہ میں تعداد بنی، زور اثر کی تعداد مختلف تھی، لیکن اوقات جو تھے وہ خاص کر دیے گئے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 اوقات بیان فرمائے، لدلوک الشمس، دلوک کہتے ہیں ڈھلنے کو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نمازوں کے جو اوقات ہیں، جو 3 اوقات ہیں نمازوں کے، وہ سورج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ظہر کا وقت جب سورج ڈھلتا ہے نصف النہار سے، تو اس وقت ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر سورج جب مزید ڈھلتا ہے اور سایہ چیز کے مثل ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج مزید ڈھلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ ان تینوں نمازوں کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ساتھ۔ اور پھر غسق اللیل، رات کی تاریکی، کہ جب جو شفق ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، یہ غائب ہو جاتی ہے، اور سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے،
تو پھر رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز، اور پھر قرآن الفجر یعنی فجر کی نماز۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 5 نمازوں کے اوقات بیان فرمائے، اور پھر فجر کی نماز کا خصوصاً ذکر فرمایا کہ فجر کی جو نماز ہے یہ حاضری کا وقت ہے۔ حاضری کا معنی کہ اس وقت میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ اس وقت قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں۔ ویسے تو فرشتے تمام نمازوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن نمازوں میں فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر میں آتے ہیں اور وہ عصر تک موجود ہوتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر میں آتے ہیں پھر فجر تک موجود ہوتے ہیں۔ تو فجر اور عصر یہ 2 نمازیں ہیں کہ جس میں فرشتوں کی 2 آپ سمجھنے کی شفٹیں جو ہیں وہ ایک اس نماز کی وقت موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وقت مشہود ہے، اور اسی وجہ سے اس کو الصلاۃ الوسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، درمیانی نماز۔ فجر کی نماز کی بھی اہمیت ہے اور عصر کی نماز کی بھی اہمیت ہے، تو دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں جانا چاہیے اس کو چاہیے کہ ان 2 ٹھنڈی نمازوں کو ترک نہ کرے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ پھر فرمایا کہ تہجد پڑھو، آپ کے لیے تہجد پڑھنا ہے۔ آپ نے تہجد حاجت سے ہے، معنی ترک کر دینا کسی چیز کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بستر کو اور نیند کو ترک کر کے آپ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ اس کے 2 معنی علماء نے کیے۔ ایک معنی یہ کہ آپ کی امت پر فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ آپ کی امت پر فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے، یہ آپ کے لیے ایک اضافی نماز ہے۔ ایک معنی یہ ہے جو کہ بہت سے مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، یہ ایک علماء نے اس معنی کو ذکر کیا۔ اور ایک معنی یہ علماء نے ذکر کیا کہ نہیں، تہجد کی نماز فرض نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مستحب تھی، لیکن اضافی کہا گیا کہ اس میں آپ کے لیے ایک نفل کا اجر، آپ کے لیے ایک اضافی اجر ہے، آپ اس کو آپ ادا کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیا مقام محمود کا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود جو ہے وہ قیامت کے دن ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اور آپ کے علاوہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، امتیوں کو تو دور کی بات ہے، کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے 2 خصوصیات، ایک کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، الوسیلہ، یہ وسیلہ وہ جگہ ہے جو جنت میں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور دوسری ہے مقام محمود۔ مقام محمود جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگی، اور اس کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت عظمیٰ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس شفاعت میں مومن بھی داخل ہے اور کافر بھی داخل ہے۔ اور یہ شفاعت جو ہے وہ بخشش کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ شفاعت جو ہے وہ حساب و کتاب کے آغاز کے لیے ہوگی، اور اس موقع پر چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے کسی بھی قوم اور امت سے تعلق رکھتے ہوں، تمام لوگ بیک زبان اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ وقل ربی، وقل، اور آپ کہیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، تو مجھے داخل کر، مدخل صدق، سچائی والے جگہ میں، یا سچائی والا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي، اور تو مجھے نکال، مخرج صدق، سچائی والا نکالنا، وَجْعَلْ لِي، اور تو بنا دے میرے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی جانب سے، سلطاناً، ایک قوت، نصیرہ، مددگار۔ تو یہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور یہ دعا ہم سب کے لیے۔ اس دعا کو بعض علماء نے اس کا تعلق جوڑا ہے ہجرت کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو اس سے پہلے آپ کو یہ دعا سکھائی گئی کہ جب آپ نکلیں تو آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلیں کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، کہ یا اللہ مجھے ایسی جگہ میں داخل کر جو سچائی والی جگہ ہو، اور اس طرح نکال کے جو سچائی والا نکلنا ہو۔ لیکن صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ اس معنی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ علی العموم ہے کہ اللہ میں جہاں بھی جاؤں وہ سچائی والی جگہ ہو، اور جب بھی نکلوں میں سچ بول کے نکلوں، تو میں کہیں پر بھی کوئی جھوٹا طریقہ اختیار نہ کروں،
کہیں پر بھی میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کروں، میں ہمیشہ جو بات کہوں وہ سچی بات ہو، میں ہمیشہ جو بات سنوں وہ سچی بات ہو. تو یہ ہے مدخل صدق و مخرج صدق، کہ اللہ میں سچائی والا نکلوں، میرا آنا جانا سچائی کے ساتھ ہو، یعنی میں ہمہ وقت سچائی کے ساتھ ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، میرا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہو. یہ اس کا معنی ہے. اور آگے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ تم میرے لیے ایک مددگار نصیب فرما دے. تو یہ مددگار کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد ہے کہ علم. بعض علماء نے سلطان النصیرہ کا معنی لیا علم، کہ اللہ تو مجھے ایسا علم عطا فرما کہ جو اس صدق پر، اس سچائی کے اوپر مجھے قائم رکھے اور میں لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے سکوں. اور اس کا ایک معنی علماء نے کیا کہ واقعتاً ایک سچا مددگار جو فرشتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر سلطان النصیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی داخل ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول فرمائی ان کی. تو دونوں معنی اس میں کیے جا سکتے ہیں. پھر ایک اور کلمہ سکھایا گیا، فرما وقل، اور آپ کہیے جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، وہ ہے ہی ہمیشہ کے لیے مٹنے والا. یہ بھی آپ کہیے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عقیدہ رکھیے، بلکہ فرمایا کہیے، یعنی لوگوں کو یہ تلقین کیجیے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل ذہنوں سے نکل جاتا ہے، باطل معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے جب حق آتا ہے. لیکن کیا یہ عمل فوراً ہو جاتا ہے؟ نہیں، فوراً نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ حق یہاں نازل ہوا اور یہاں باطل مٹ گیا. نہیں، حق نازل ہونے کے بعد باطل کے مٹنے تک ایک بڑی کشمکش ہوتی ہے، ایک بڑی تگ و دو ہوتی ہے، ایک بڑی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر. لیکن بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باطل نے مٹنا ہوتا ہے. حق نہیں مٹ سکتا، حق کمزور ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، ماننے والے کم ہو جائیں گے، طاقتور نہیں ہوں گے، کمزوری کی حالت میں ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل یکسر وہ مٹ کے رہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو حق جو ہے اللہ رب العالمین اس کو قوت عطا فرماتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل کی فرمائی گئی جب آپ مکہ میں تھے، اور جب آپ مدینہ گئے اور پھر آپ فاتحانہ صورت میں مکہ میں داخل ہوئے، تو حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث کے اندر، غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ بیت اللہ کے اندر جتنے بھی بت موجود تھے ان کو چھڑی مارتے جا رہے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہمیشہ کے لیے مٹنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے باطل کے مٹنے تک کتنا عرصہ لگا؟ کتنا عرصہ لگا؟ 13 سال وہاں اور 8 سال مدینہ میں، 21 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً مکمل زندگی لگ گئی، یعنی بعثت والی، نبوت والی، کہ جس میں اس باطل نے مٹنا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ حق کے آ جانے سے فوراً باطل مٹ جاتا ہے، اس کے لیے بڑی جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. آگے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید سے، مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہ چیز جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور یہ قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کو، الا خسارہ، مگر مزید نقصان میں. تو دو باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے بیان فرمائی کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا یہ شفا ہے. شفا دونوں حوالوں سے، ہدایت کے حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی، اور جسمانی حوالے سے بھی. یہ ہر معنی میں شفا ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں اہل ایمان کے لیے شفا رکھی ہے. شفا کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. ان کے دلوں کی شفا ہے، ان کی بیماریوں کی شفا ہے، ان کی روحانی امراض کی شفا ہے، ان کی جسمانی امراض کی شفا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو مکمل کا مکمل شفا بنایا. اب کوئی مومن اس سے کس طریقے سے شفا حاصل کرتا ہے یہ اس کے تجربے پر منحصر. ضروری نہیں کہ ایک آیت خاص ہو شفا کے لیے، نہیں، قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات جو شفا دے سکتی ہیں. علماء نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جو رقیہ ہوتا ہے، جب کسی کا علاج کیا جائے تو علاج کرنے میں قرآن مجید کی آیات کو تجرباتی طور پہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں.
اگر ایک انسان قرآن اس کا معنی تبدیل نہ کیا جائے، یعنی اس کے الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں، اس کا آیات کی ترتیب کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ یہ تو غلط ہو جائے گا۔ آیات کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، شفا کی نیت کے ساتھ، یہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آیت اتنی بار پڑھنے سے فلاں بیماری میں شفا ملتی ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج اور قرآن مجید سے ہو رہا ہے، کسی نے بیان کیا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، تو اس کے تجربے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر بیماری موجود ہو۔ ہاں اگر بیماری موجود نہیں ہے، ویسے وظیفے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی مرتبہ یہ آیت پڑھ لو تو رشتہ ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں، یا اتنی مرتبہ یہ آیت پڑھ لو تو جو ہے وہ رزق میں برکت ہو جائے گی، نہیں، یہ ورد نہیں، یہ وظیفہ نہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے اس کے شفا کے لیے پڑھا جا رہا ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے، ورد اور وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور یہ رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اس میں سراسر رحمت ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور دوسرا اس کی جو پہلو ہے قرآن مجید کا، وہ یہ کہ اہل جو کفر ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کو یہ قرآن مجید نقصان میں اضافہ کرتا ہے، ان کو مزید گمراہی میں، ان کو مزید گناہ میں ان کے اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر، أَعْرَضَ، وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور وہ اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی ایک بری صفت ہے، ایک برا رویہ ہے جو اللہ رب العالمین ذکر فرمایا کہ جب اس کو انعام اس پر ملتا ہے تو وہ فوراً بھول جاتا ہے اللہ کو، اپنی دولت میں، اپنی نعمتوں کی فراوانی میں گم ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، شکوہ شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بے دین ہیں، اور وہ بے دین کس وجہ سے ہوئے کہ جی میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ بیماری میرے ساتھ کیوں آئی، یہ تکلیف میرے ساتھ کیوں آئی۔ تو اس کو ایک آزمائش کے طور پہ لینا اور ایک مصیبت کے طور پہ لینا اور اس پہ صبر کرنا، اس پہ اجر کی امید رکھنا، یہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ تو عموماً انسانوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی ان کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میں کل آپ کہہ دیجئے کلن، سب کے سب لوگ، یعمل، وہ عمل کر رہے ہیں، علی شاکلتہ، اپنے حسب حال، شاکلتہ شکل سے ہے، یعنی جس طرح ان کا حال ہے، جس طرح ان کی کیفیت ہے، جو ان کے لیے میسر ہے اس طرح وہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی گمراہی پر چل رہا ہے تو گمراہی پر چل رہا ہے، کوئی ہدایت پر ہے تو ہدایت پر ہے۔ آگے فرمایا کہ فربکم، تمہارا رب، اعلم، وہ زیادہ علم رکھتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون شخص زیادہ ہدایت پر ہے راستے کے اعتبار سے۔ تو ہر شخص چل رہا ہے، کوئی گمراہی پر، کوئی ہدایت پر۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تحقیق کریں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے علم بھی دیا ہے، تحقیق کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمیں سورس آف نالج بھی دے دی ہے، ایک اللہ رب العالمین نے علم کا ذخیرہ بھی دے دیا ہے۔ ہم جو بھی اعمال کریں، جو بھی عقیدہ اختیار کریں، اس کے لیے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ بس یہ نہیں کہ جیسے چلے آ رہے ہیں آباء و اجداد سے ویسے انسان چلتا رہے، بلکہ اپنے اعمال کی تحقیق کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہمیشہ، ہر قوم کے اندر، کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، چاہے معجزات ہوں، چاہے کرامات ہوں، ان کی نسبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر جو محبت فرماتا ہے پوری کائنات میں، یہی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔